سورہ نساء آیت نمبر 2۔ مقاتل اور قلبی کا قول ہے کہ یہ آیت قبیلہ غطفان کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سا مال تھا۔ یتیم بھتیجا جب بالغ ہوا تو اس نے اپنے چاچا سے اپنے مال کا سوال کیا۔ اس کے چاچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں یہ معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب اس کے چاچا نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا، یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کر لی، ہم گناہ کبیرہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس نے بھتیجے کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے نفسانی سے بچ گیا اور اس نے اس طرح اپنے غلط موقف سے رجوع کیا تو وہ اپنے گھر میں آباد ہو گیا، یعنی جنت میں۔ یتیم نوجوان نے جب اپنا مال اپنے قبضے میں کر لیا تو اس نے سارا راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اجر تو جر پکڑ گیا یا ثابت ہو گیا اور بوجھ باقی رہ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم یہ تو جان گئے کہ اجر ثبت ہو گیا، لیکن بوجھ باقی کیسے رہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا کہ اجر تو لڑکے کے لیے ثبت ہوا، لیکن بوجھ والد پر باقی رہا۔ آیت نمبر 3۔ ابو بکر تمیمی نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ آیت ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل کی گئی ہے جس کے پاس ایک یتیم بچی تھی اور وہ اس بچی کا سرپرست تھا۔ اس یتیم بچی کا مال تھا، اس کا کوئی سردار نہ تھا جو اس کی طرف سے یا اس کی حمایت میں جھگڑا کر سکے۔ یہ سرپرست اس کے مال کی حرص اور لالچ کے مارے اس بچی کی شادی نہیں کرتا تھا۔ یہ اس بچی کے ساتھ برا سلوک کرتا اور اس کے ساتھ بد سلوکی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی میں یہ آیت نازل کی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ابو قریب سے، اس نے ابو اسامہ سے اور اس نے حشام سے روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 10۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ یہ آیت غطفان قبیلہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جسے مرثد بن زید کہتے تھے۔ وہ اپنے کمسن بھتیجے کے مال کا ولی یعنی سرپرست تھا۔ اس نے اس کا مال کھا لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 11۔ احمد بن محمد بن احمد بن جعفر نے اسے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ مجھے ابن منقطر نے جابر سے روایت کر کے خبر دی، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر نے قبیلہ بنی سلمہ کے ہاں میری عیادت کی۔ وہ چلتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بے صدا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اس پانی میں سے مجھ پر کچھ پانی چھڑکا، مجھے آرام آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ابراہیم بن موسیٰ سے، اس نے حشام سے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کو محمد بن حاتم سے، اس نے حجاز سے، اور دونوں نے ابن جری سے نقل کیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ راوی کا قول ہے کہ یہ آیت حسن بن ابی قیس کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ستیلی ماں سے شادی کی تھی۔ اس کا نام کبیشتہ بنت معین تھا۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سود بن خیف جس نے اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ستیلی ماں سے شادی کی۔
تیسرا شخص صفوان بن امیہ بن خلف تھا جس نے اپنی سوتیلی ماں فاختہ بنت اسود بن مطلب سے شادی کی، اور چوتھا شخص منظور بن زبان تھا جس نے اپنے والد کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں ملیکہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی۔ اشعث بن سوار کا قول ہے کہ ابو قیس فوت ہو گیا۔ یہ شخص انصار کے نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ اس کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ منگنی کی تو اس نے اس سے کہا کہ میں تم سے ایک بچے کا وعدہ کرتی ہوں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے اجازت لوں گی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کی اطلاع دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 24۔ محمد بن عبد الرحمن البنانی نے اسے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ جنگ اوتاس میں ہمارے ہاتھ کچھ قیدی عورتیں لگ گئیں جن کے خاوند تھے، ہم نے ان کے مقاربت کرنا مکروہ جانا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے ان قیدی عورتوں سے جنسی تعلق کو جائز اور حلال کر لیا۔ دوسری روایت میں احمد بن محمد بن احمد بن حارث نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی۔ اس نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس والوں کو قیدی بنا لیا تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم ان عورتوں کے ساتھ کیسے جنسی تعلق قائم کریں جبکہ ہم ان کے خاندانوں اور خاوندوں کو جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 33۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الفارسی نے اسے جملہ سے روایت کر کے خبر دی۔ اس نے کہا کہ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے سلبی بیٹوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور ان کو جائیداد کا وارث بناتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے وصیت میں گنجائش رکھی جائے۔ میراث کو اللہ تعالیٰ نے ذو الارحام اور اسبا میں سے موالی یعنی اصل وارثوں کی طرف لٹا دیا اور اس بات سے انکار کر دیا کہ ان دو مدعیوں کو اس بنا پر میراث کا مقرر حصہ دیا جائے کہ وہ لے پالک ہیں یا متبنہ ہیں، البتہ وصیت میں ان کی گنجائش رکھی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ یہ آیت سعد بن ربیع جس کا شمار نقبہ یعنی اشراف میں ہوتا تھا اور اس کی بیوی حبیبہ بنت زید بن ابی ظہیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں انصار میں سے تھے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بیوی کا باپ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیٹی سعد سے بیاہ دی، اس نے اسے تھپڑ مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے خاوند سے قصاص لے لے، چنانچہ اور اپنے باپ کے ساتھ خاوند سے قصاص لینے کے لیے چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لوٹو، یہ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے ایک بات کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کا ارادہ کیا، اور جس بات کا اللہ نے ارادہ کیا وہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم واپس لے لیا۔ آیت نمبر 43۔ ابو عبداللہ بن ابی اسحاق نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی، انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، حتیٰ کہ ہم
بدا یا ذات حبیش پہنچے۔ میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے کہا اور لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے۔ نہ تو یہ جگہ پانی والی تھی اور نہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، تم دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا کیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ لوگوں کو ٹھہرا لیا، جبکہ اس جگہ پر پانی بھی نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ پر روک دیا کہ جہاں پانی تک نہیں اور نہ ہی لوگوں کے پاس۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر سر ٹکائے سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، جبکہ نہ تو لوگ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور جو کچھ انہوں نے چاہا کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کمر میں کچوکے دینے لگے۔ انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے زانوں پر ٹکے حصے کے علاوہ ہلنے سے نہیں روکا، یعنی میرا سارا جسم ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ بغیر پانی کے صبح ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں نے تیمم کیا۔ تب اسید بن حضیر نے کہا، جو نقبا میں سے تھے، کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اسماعیل بن اویس سے روایت کیا اور امام مسلم نے اس حدیث کو یحییٰ بن یحییٰ سے روایت کیا اور دونوں نے اسے مالک سے روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 49۔ الکلبی کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے بچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، کیا ہمارے ان بچوں کا کوئی گناہ یا جرم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قسم بخدا جس کا ہم حلف لیتے ہیں، ہم بھی بالکل انہی جیسے ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی ایسا گناہ نہیں کرتے جسے رات کو مٹا نہ دیتے ہوں، اور نہ ہی رات کو ایسا کوئی گناہ کرتے ہیں جسے دن میں کفارہ سے مٹا نہ دیتے ہوں۔ یہ لوگ اس طرح اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 65۔ یہ آیت زبیر بن عوام اور اس کے مخالف حاطف بن ابی بلتعہ اور دوسرے قول کے مطابق سلبہ بن حاطب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سعید عبد الرحمن بن حمدان نے جملہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ حدیث بیان کرتا تھا کہ اس کا ایک انصاری کے ساتھ جو غزوہ بدر میں شریک رہا تھا، شراج الحرات میں آپشی پر جھگڑا ہوا اور وہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ تم پہلے اپنے کو سینچو اور پھر پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اس بات سے انصاری ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا کہ زبیر آپ کا پھپھی زاد ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کو غصہ آیا، اور اس کے بعد آپ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا
کہ تم پہلے سینچو اور پھر پانی کو روک لو تاکہ پانی باغ کی دیواروں تک چڑھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حق رسی کی۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو انصاری کے ساتھ رعایت کرنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تو آپ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو صریح حکم دے کر اس کا حق پورا کر دیا۔ عروہ کا کہنا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ آیت صرف اسی واقعہ پر نازل ہوئی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے علی بن عبداللہ سے، اس نے محمد بن جعفر سے اور اس نے معمر سے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اسے قتیبہ بن لیث سے اور دونوں نے الزہری سے روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 78۔ ابو صالح کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جنگ احد میں شریک ہونے والوں میں سے کچھ مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی تو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے منافقوں نے کہا کہ اگر جنگ میں شہید ہونے والے بھائی ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 92۔ ابو عبداللہ بن ابی اسحاق نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ حارث بن یزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھا۔ وہ اسلام لانے کی غرض سے آیا تو اس کی ملاقات عیاش بن ابی ربیع سے ہوئی۔ حارث اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور عیاش کو اس کا پتہ نہ تھا، چنانچہ عیاش نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ دوسری روایت میں الکلبی نے اس قصے کی تشریح کچھ یوں کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عیاش بن ابی ربیع مخزومی نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام کا اظہار کرنے سے خوف زدہ ہوا اور مدینے چلا گیا۔ پھر مدینے کے ایک قلعے میں جا کر محصور ہو گیا۔ اس کی ماں نے سخت جزا فضا کیا۔ اس نے اپنے دو بیٹوں ابو جہل اور حارث ابن حشام سے کہا، یہ دونوں عیاش کے ستیلے بھائی تھے، کہ خدا کی قسم جب تک تم مجھے عیاش کو لا کر نہ دو گے نہ تو میں گھر کے اندر جاؤں گی اور نہ ہی کھانا کھاؤں گی۔ یہ دونوں بھائی عیاش کو تلاش میں نکلے۔ ان کے ساتھ حارث بن زید بن ابی انیسہ بھی نکل پڑا۔ یہ تینوں مدینے آ پہنچے۔ یہ عیاش کے پاس آئے، وہ قلعے کے اندر تھا۔ ان دو بھائیوں نے اس سے کہا کہ قلعے کے نیچے اتر آؤ، تیرے بعد تیری ماں کھلے آسمان تلے ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم اس کے پاس واپس نہیں لوٹتے اور وہ نہ کچھ کھائے گی اور نہ پیے گی۔ ہمیں اللہ کی قسم ہے، ہم نہ تجھے کسی بات پر مجبور کریں گے اور نہ ہی تیرے اور تیرے دین کے درمیان حائل ہوں گے۔ جب انہوں نے اسے اس کی ماں کی جزا فضا اور آہوزاری کا بتایا اور اسے امن کا یقین دلایا تو قلعے سے نیچے اتر آیا، تو انہوں نے اسے مدینے سے نکالا اور رسی سے باندھ لیا۔ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اسے 100 کوڑے مارے اور پھر اسے اس کی ماں کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم میں تب تک تیرے بند نہیں کھولوں گی جب تک تم اس بات کا انکار نہ کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد گھر والوں نے اسے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ اس نے ان کی بعض باتیں
ان کے کچھ مطالبات مان لیے جو انہوں نے اس سے کیے۔ پھر حارث بن یزید اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے عیاش، خدا کی قسم، اگر تم وہ بات جس پر ایمان لائے ہو ہدایت ہے تو پھر تم نے ہدایت چھوڑ دی، اور اگر یہ گمراہی ہے تو تم پہلے ہی گمراہی میں تھے۔ عیاش ان کی اس بات سے ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، تم جب بھی مجھے اکیلے ملے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش مسلمان ہو کر اور ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ پھر حارث بھی مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جس دن حارث مدینہ گیا اس روز عیاش وہاں موجود نہ تھا۔ اسے حارث کے مسلمان ہونے کا پتہ نہ چلا۔ ایک دن جب وہ قبا کی پشت کے جانب جا رہا تھا تو اسے حارث بن یزید نظر آیا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا؟ یہ تو مسلمان ہو چکا تھا۔ عیاش لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو میرے اور حارث کے درمیان دشمنی کا پتہ چل گیا ہے۔ مجھے اس کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر جبریل امین اللہ تعالیٰ کا یہ قول لے کر نازل ہوئے۔ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 112۔ ان تمام آیات کا شان نزول ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انصار میں سے ایک شخص طمع بن ابیرک نامی قبیلہ ظفر بن حارث کا ایک فرد تھا۔ اس نے قتادہ بن نعمان نامی اپنے پڑوسی کی ڈھال چرا لی۔ یہ ڈھال آٹے کے ایک تھیلے میں تھی۔ تھیلے کے سوراخ میں سے آٹا گرنے لگا، یہاں تک کہ یہ شخص اپنے گھر پہنچا اور اس پر ابھی آٹے کے نشان تھے۔ اس نے ڈھال زید بن سمین نامی اپنے ایک پڑوسی یہودی کے ہاں چھپا دی۔ طمع کے ہاں ڈھال کی تلاشی کی گئی تو وہاں نہ ملی۔ طمع نے ان سے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ نہ تو اس نے ڈھال لی ہے اور نہ ہی اس ڈھال کا کچھ پتہ ہے۔ ڈھال کے مالکوں نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ شخص ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے ڈھال لی ہے۔ ہم نے اس کے گھر میں داخل ہونے تک اس کا پیچھا کیا اور ہم نے آٹے کے نشان دیکھے۔ جب طمع نے قسم کھا لی تو اسے چھوڑ دیا گیا اور گرے ہوئے آٹے کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے یہودی کے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے یہودی کو پکڑا تو یہودی نے کہا کہ مجھے یہ ڈھال طمع بن ابیرک نے دی ہے۔ اس پر کچھ یہودیوں نے گواہی بھی دی۔ بنو ظفر کے لوگوں نے جو طمع کے قبیلے والے تھے کہا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو۔ چنانچہ انہوں نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احوال سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھی کی طرف سے بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمارا ساتھی ہلاک ہوتا ہے اور اس کی فضیحت ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہودی چھوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنا چاہا۔ آپ کا رجحان بھی ان کی طرف تھا، یعنی یہودی کو سزا دی جائے۔ اسی سنا میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 127۔ ابو بکر احمد بن حسن القاضی نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پیر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اس آیت کے نزول کے بعد ان عورتوں کے بارے میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تم پر کتاب میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے سے مراد اس آیت سے پہلے والی آیت
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں کہا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم میں تمہیں تمہاری زیر کفالت قلیل المال و جمال یتیم لڑکی سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انہیں اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ یتیم عورتوں کے مال و جمال کی خاطر ان کے ساتھ شادی کرے، الا یہ کہ وہ ان سے بے رغبتی کی صورت میں ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حرملہ سے اور اس نے ابن وہب سے روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 148، مجاہد کا قول ہے کہ ایک شخص کسی قوم کے ہاں بطور مہمان آیا، انہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے ان کی شکایت کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اسے شکایت کرنے کی اجازت دی گئی۔ آیت نمبر 153، یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو ہمیں آسمان سے یک بارگی ایک کتاب لا کر دیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 171، یہ آیت نصارہ کی کچھ جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ الکلبی کا قول ہے کہ وفد نجران نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے صاحب پر عیب لگاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا صاحب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عیسیٰ۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا آپ انہیں اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کے لیے باعث سے اور بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ کا بندہ ہونا کوئی عیب اور آر کی بات تو نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 176، ابو عبد الرحمن بن ابی حامد نے جملہ سے روایت کیا، اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میری 7 بہنیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے پر پھونک ماری تو مجھے افاقہ ہوگا، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بہنوں کے لیے وراثت کے 2/3 حصے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم کرو۔ میں نے عرض کیا کہ نصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مجھے چھوڑ گئے۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اے جابر، میرے خیال میں تم اس بیماری میں فوت نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جس میں تمہاری بہنوں کے حصے کو بیان کیا ہے، تم اپنی بہنوں کو 2/3 حصے کی وصیت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو سکتا ہے ایک انسان مرد اور عورت کے ساتھ، وہ سورۃ النساء میں یقیناً خواتین کے حقوق و فرائض کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ بالکل سب ان کے حقوق و فرائض کے بارے میں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ایک آیت تو ایسی بھی ہے جو 175 نمبر آیت وہ اس مضمون کو واضح کرتی، جو کمزور ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں اور وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر اگر مظالم ہیں، جب مکہ کے اندر رہتے انہوں نے دعا کی کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس بستی سے ہمیں نکال کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اچھا، تو اللہ نے کہا کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تم ان کی خاطر اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو کہ ان کی مدد کرو جا کے، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کہ اس طرح کے مضامین ہیں، وہ اس آیت کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ 175 نمبر آیت سورۃ النساء کی جو ہے، تو یہ مضامین جو ہے سورۃ النساء میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔